السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج و عمرہ کے مسائل، حج کی فرضیت آج پڑھتے ہیں۔ فرضیت الحجی، حج کی فرضیت، صفحہ نمبر 48 ہے کتاب وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کے مسائل، محمد اقبال کیلانی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے اس ٹاپک کا، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما آئے گا کیونکہ عبداللہ بن عمر کی بات ہو رہی ہے اور وہ دونوں ہی باپ بیٹا صحابی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمسن، دین یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، دین نہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت، اس بات کی گواہی دینا، اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وان محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، والحج، اور حج، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رواہ البخاری، جو بخاری کی یہ حدیث ہے، یعنی یہاں سے ہمیں فرضیت حج پتہ چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بخاری اور مسلم صحیحین میں شمار ہوتی ہیں، یعنی احادیث کے ذخائر کی صحیح ترین کتب ہیں، جن میں سے ہمیں اب اس حدیث سے اسلام کے بنیادی 5 ارکان پتہ چل رہے ہیں، جن میں سے ایک حج ہے، تو حج کی فرضیت یہاں سے ثابت ہوئی۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 2 ہے، حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فقال، تو انہوں نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجوا، کہ اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی کہنے لگا، اقل آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فسکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ قالہا ثلاثاً، یہاں تک کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، لوجبت ولم استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر حج ہر سال کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے۔ ثم قال، پھر فرمایا، ضرونی، مجھے چھوڑ دو، ما ترکتکم، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں تو اس کے بارے میں تم بھی مجھے چھوڑ دو، اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، وَاخْتِلَافِهِمْ، اور ان کے اختلاف کرنے کی وجہ سے، عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اپنے انبیاء سے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ، تو پھر میں تمہیں جب حکم دوں، بِشَيْءٍ، کسی چیز کا، فَأْتُوا، تو اس کو بجا لاؤ، مِنْهُ، اس سے، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم میں استطاعت ہو، یعنی جو حکم واضح ہو کر سامنے آ گیا ہے، جو دے دیا گیا ہے، اس پر جتنی استطاعت ہے اس پر عمل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، اور جب میں تمہیں منع کروں، عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز سے، فَدَعُوهُ، تو اس سے رک جاؤ۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو بہت اہم بات یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ پہلی بات تو وہی جو ٹاپک ہے کہ حج کی فرضیت کا پتہ چل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ علم دین سیکھنے میں بھی اور ویسے بھی علم حاصل کرنے کے معاملے میں، جیسے آج کل ہم سورہ الکہف پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ صبر بہت ضروری ہے، صبر کے ساتھ انتظار کیا جائے کہ اگلا کیا حکم آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہے اور وہ آپ کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو اس پر سوال نہ کیا جائے، لیکن بلا وجہ کے کیل و کال سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح بار بار سوال کرنے سے انسان بعض اوقات مسئلے میں جا پڑتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا گائے ذبح کر دو، لیکن وہ گائے کے بارے میں بھی انہوں نے اتنے سوالات کیے کہ پھر بعد میں مشکل میں جا پڑے۔ اگلا ٹاپک ہے فضل الحج والعمرۃ، فضل الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کی فضیلت۔ اب یہاں پر فضیلت بیان ہو رہی ہے، مسئلہ 3 ہے اس میں، حج مبرور ادا کرنے والا جنتی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، کفارۃ لما بینہما، کفارہ ہے واسطے اس کے جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ان دونوں عمروں کے درمیان جو بھی گناہ ہوئے وہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور، اور حج مبرور یعنی بہت زیادہ نیکیوں والا حج، لیس لہو نہیں ہے اس کے لیے جزا یعنی بدلہ، الا الجنت مگر جنت ہی، متفقن علیہ روایت ہے، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ متفقن علیہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صحیح حدیث کے کتب میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ ان عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ قال، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا ابسط یمینک فلی ابایعک، اور میں نے عرض کیا کہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ فبسط یمینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ قال فقبضت یدی، قال تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ انہوں نے خود ہی کہا کہ مجھ سے بیعت کریں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے پیچھے کر لیا۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا مالکا یا امر کیا ہوا، یعنی اب تم رک کیوں گئے؟ قال، تو انہوں نے کہا قلت اردت ان اشتریتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشتریت بماذا، تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ قلت، میں نے کہا ان یغفر لی، کہ میں بخش دیا جاؤں، یعنی میری مغفرت ہو جائے جو بھی گناہ آج سے پہلے میں کر چکا۔ قال، فرمایا اما علمتا یا امرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا یعنی اسلام کا قبول کرنا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ، اور بے شک ہجرت تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مٹا دیتی ہے ان تمام چیزوں کو جو اس سے پہلے یعنی گناہوں کی صورت میں ہوئیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ، اور بے شک حج يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 4، سنت کے مطابق حج ادا کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس میں بخاری کی حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قولا، انہوں نے کہا سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقولو، آپ فرماتے تھے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 5 ہے، پے در پے حج اور عمرہ محتاجی اور فقر دور کرتے ہیں۔ ان عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ فإن المتابعۃ بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید، پے در پے حج اور عمرہ یعنی بار بار حج اور عمرے پہ جانا یعنی جایا کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، یعنی جیسے لوہے کو بھٹی میں جلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، تو لوہے کے اوپر جو بھی کچھ جمع ہوا ہوتا ہے وہ سارا اتر جاتا ہے اور لوہا صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان پے در پے اللہ کے گھر کی طرف سفر باندھتا ہے، حج اور عمرے پہ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فقر اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی یعنی ہمارے لیے وہ سیکھنے والی حدیث ہے کہ بعض اوقات انسان حج اور عمرے سے صرف اس وجہ سے رک رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو فقر کا خدشہ ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس دفعہ حج یا عمرے پہ چلا گیا تو میرے کاروبار میں کمی واقع ہو جائے گی یا آگے میری ضروریات کون پوری کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں ابھارا ہے اس بات پر کہ حج اور عمرہ کرو، یہ تو ویسے ہی محتاجی اور فقر کو دور کریں گے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ نمبر 6 ہے، ایمان باللہ اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ٹھیک ہے، سئلہ مجہول ہے، ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ قالا، تو فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیلا، پھر ان سے پوچھا گیا، کہا گیا ثم ماذا، اس کے بعد کون سا؟
قولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیلا پھر پوچھا گیا، کہا گیا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ قولا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور، حج مقبول، یعنی مبرور بر سے ہے بہت زیادہ نیکیوں والا حج، اور جو یعنی دکھاوے اور بناوٹ کے بغیر ہو، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو یہ ایک افضل عمل ہے۔ متفقن علیہ، یعنی اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 6 تک ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان حدیث سے مکمل استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارا عمل ان کی روشنی میں بدل جائے، اور ہم اپنے عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔